تو یہ اس کی علمی کوتاہی ہے، یہ اس کی جلد بازی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے احادیث ہے، حضور نے کسی صحابی کو کس انداز میں درس دیا، کسی سے کس دوسرے انداز میں میرے آقا نے سفر معراج کو بیان کیا، اگر وہ کثیر احادیث کو جمع کر دیا جائے تو ایک وہ سلسلہ ہے جو احادیث کے اندر حضور نے خود سفر معراج کو بیان کیا ہے۔ پھر سفر معراج سے متعلق جو قرآن نے سفر معراج کو بیان کیا ہے اس کو لے لیں تو اللہ رب العالمین کے کلام کے ایک ایک لفظ میں جتنی گہرائی ہے، جتنے نکات ہے، جتنے رموز ہے، جتنے اسرار ہے، جتنی حلاوت و لذت ہے، وہ اپنے کمال پر ایک بہت بڑی گویا کہ وسعت رکھتی ہے۔ تو لہٰذا میں وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس مسئلے کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اتنا ہی محدود موضوع ہے۔ یقیناً آپ کسی عالم ربانی کے پاس جاتے ہیں تو نکات کچھ اور سنتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو کچھ نکات سنتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو کچھ نکات سنتے ہیں۔ تو میں وہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معراج پر موجود قرآن کی آیات اور احادیث کا ایک گویا کہ عظیم ذخیرہ اگر اس کو جمع کیا جائے، پھر اس میں فکر کی جائے تو ایک بہت بڑی وسعت سفر معراج کے حوالے سے بنتی ہے۔ تو محققین اور اہل علم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے شرعی نقطہ نظر کو رکھتے ہیں کہ سفر معراج کے شرعی نقطہ نظر کو بیان کیا جائے، ایک حد اور ایک پیمانہ بیان کر دیا جائے۔ جب ایک حد اور ایک پیمانہ اور ایک سطح بیان ہو جائے گی، ایک زاویہ بیان ہو جائے گا، ایک ضابطہ آ جائے گا، تو پھر اس کے درمیان میں رہ کر ہم جو بھی بولیں گے وہ جائز ہوگا۔ ایک حد، ایک حدود جب اس کی آ جائے گی موضوع کی، تو پھر اس کے درمیان میں رہ کر ہم جو گفتگو کریں گے یقیناً وہ روا ہوگا۔ اور جب ایک حد، ایک زاویہ، ایک سرحد ہمارے سامنے ہو جائے گی تو ہم سفر معراج کو کما حق ہو تو نہ سمجھ سکے، لیکن اس کے عنوانات سے ضرور واقف ہو جائیں گے، اس کے عنوانات سے ہم گویا کہ ضرور واقف ہو جائیں گے۔ میں ایک بات صرف یہاں پر آہستہ آہستہ بالتدریج آگے چلتا ہوں عنوان کے حوالے سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اتنے معجزات دیے ہیں کہ جس کو ہم حد و حساب میں نہیں لا سکتے۔ سابقہ انبیاء کرام، یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ زاویہ ہے معراج کو سمجھنے کا، اب معراج میں ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ایک گفتگو ہے معراج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیاق و سباق اور جس طرح کے سورج کی تعریف کے لیے پہلے اس کی کرنوں کی تعریف کر دی جائے، کیونکہ سورج اسی کرن کے درمیان موجود ہے۔ روشنی سورج کی سورج سے جدا نہیں ہے۔ سورج کی تعریف کی طرف جب آپ جائیں گے تو کرنوں سے آپ ذات کی طرف جائیں گے، صفات سے آپ ذات کی طرف جائیں گے۔ ڈائریکٹ اگر سورج کی تعریف کوئی کرے گا تو نہ سمجھنے والا اس موضوع کو سمجھ سکتا ہے، بحث میں الجھ کر ایک مخمصہ بن جائے گا۔ تو بندہ کرنوں سے سورج کی طرف بڑھتا ہے، صفات سے ذات کی طرف بڑھتا ہے۔ تو پہلے ہم گرد و نواح معراج کی وہ حلاوت والے، وہ عظیم نکات، وہ ایمان افروز نکات جس کو سننے کے بعد ہمارا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہم دل کی کلیاں کھلا دیتے ہیں، پھر معراج کے سفر سے اس میں خوشبو پیدا کریں گے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معراج پر ہر سال تقریر ہوتی ہے نا، اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو کیسٹوں میں مقید ضرور ہو جاتی ہے، کیسٹوں میں ریکارڈ ضرور ہو جاتی ہے۔ کل اگر آپ سنیں گے تو کہیں گے شاہ صاحب ہر سال وہی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ہر سال وہی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہر سال معراج بھی وہی ہے۔ تو آپ اس میرے جواب پر بہت خوبصورت سوال باندھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب معراج تو ہر دفعہ وہی ہے، لیکن بیان کرنے کے اسرار و رموز تو مختلف ہو سکتے ہیں، بیان کرنے کے اسرار و رموز تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ غذا تو ایک ہوتی ہے، لذت اشیاء کی مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ذائقہ چینج کرنے کے لیے بندہ ہر دن ایک کھانا نہیں کھاتا ہے، بلکہ ایک دن کچھ دوسرے دن کچھ، بھرنا پیٹ ہی ہوتا ہے، لینا رزق ہی ہوتا ہے، لیکن ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے وہ گویا کہ انعامات، عنوانات اور گویا کہ نوع طبیعت اور طعام کو مختلف کرتا ہے۔ تو اس زاویے سے میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ مختلف گفتگو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ باقی دعا کریں کہ اللہ آپ کا آنا قبول کرے، اور میں تحدیث نعمت کے لیے، کیونکہ آپ بیٹھے ہیں، یہ دعا مقبول ہو جائے۔ میں نے اس دوران جو بھاگ دوڑ کی ہے کتاب کو جمع کرنے اور کتاب کو دیکھنے کی، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ دعا کیجیے اللہ میری اس محنت کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
اور جو میں نے پڑھا ہے اللہ اس کے صدقے آپ کی حاضری کو مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اس میں تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے قانون اور عنوان کے تحت، کیونکہ اہل علم بیٹھے ہیں، ہم کوئی ایسے علاقے میں تقریر نہیں کرتے جہاں نعرہ لگے، اور ہم تو اہل علم میں بیٹھے ہیں، شعوری لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں تھوڑی شعوری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معراج کا آسان ترجمہ معجزہ ہے۔ معراج کا آسان ترجمہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو نبی کے ہاتھ سے ثابت ہونے والا ایسا کام جو عادتاً کوئی شخص نہیں کر سکتا، اور نبی کا دشمن یا نبی کا فریق مخالف یا کوئی بھی شخص کسے باشد اس جیسا کام لانے سے عاجز ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کے ہاتھ سے، نبی کی ذات سے، نبی کے قول سے، مختصر یہ کہ نبی کی وجود سے کسی بھی زاویے سے کوئی کام ایسا ثابت ہو جائے جس کی مثال اس جیسا، اس کی نظیر لانے سے جہاں پوری خدائی عاجز ہو جائے، اسی کو معراج کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ معجزہ عجز سے بنا ہے، اسی سے اعجاز آتا ہے کہ وہ کام جو نبی کے وجود سے صادر ہو رہا ہے، جس زاویے سے بھی ہو رہا ہے، کلام کے ذریعے، نسب کے ذریعے، اختصار کے طور پر کہ جس زاویے سے بھی ہو رہا ہے، جب اس کی نظیر اس جیسا کام کرنے سے جب ساری خدائی عاجز ہو جائے تو اس عجز کی بنا پر یہ کام ہو جائے گا معجزہ۔ تو ہر نبی دعوی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ پیش کرتا ہے، تو ہر نبی نے معجزے پیش کیے، ان کے معجزوں کو شمار بھی کیا گیا، لکھا بھی گیا، اس کی حد بھی ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تقریری لفاظی نہیں ہے، اس کے پیچھے علم کلام کا ذخیرہ موجود ہے، یہ عرض کر دوں، میں اختصار کے ساتھ صرف مفاہیم پیش کر رہا ہوں، اور اس میں تقریری لفاظی انشاءاللہ کہیں نہیں ہوگی، ہر وہ بات ہوگی جس کے پیچھے کئی علماء کے دلائل اور اقوال موجود ہوں گے۔ سید عالم طبقہ نبوت میں، جماعت نبوت میں واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کے معجزات کی کثرت اتنی ہے کہ جس کو نہ کما حقہ جمع کیا جا سکتا ہے، نہ تحریر میں لایا جا سکتا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی بات ہے، لیکن آپ کہیں گے شاہ صاحب پھر آپ نے یہ موضوع کیوں چھیڑ دیا کہ جب اسے لکھا نہیں جا سکتا، بولا نہیں جا سکتا، کوئی اس کا مفہوم کے اعتبار سے کچھ تو آپ سمجھائیں گے۔ میں نے کہا میں کیا سمجھاؤں، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر سمجھ لی ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر حضور کے سارے معجزوں کو جمع کر لیا جائے تو اس میں دو معجزے ایسے ہیں جو بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جس کا صدور ذات سے ہوا ہے، ورنہ نسب حضور کا تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے، حضور کے والدین حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ جیسے حضور کے والدین ہیں ایسے والدین کسی کے ہے ہی نہیں۔ لیکن جو خارج میں حضور کے وجود میں، حضور کی ولادت کے بعد جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہے، ان معجزات کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ دو قسموں پر ہو جاتے ہیں کہ وہ معجزے ایسے ہیں جو طبقہ نبوت میں، جماعت انبیاء میں کسی کو نہیں ملے۔ تو آسان کرنے کے لیے صرف یہ دو بات سمجھا دوں کہ حضور کے تمام معجزات کو جمع کر لیا جائے تو دو معجزے، یقیناً سورج حضور کے انگلی کے اشارے سے رک گیا معراج کی رات۔ تحوی شریف میں مان الاثار میں علامہ تحوی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمسا فتاخرت ساعتن، حضور نے سورج کو انگلی کا اشارہ دکھایا تو سورج جو ہے ایک ساتھ کے لیے رک گیا۔ تو یقیناً حضور کے انگلی کے اشارے سے سورج رک گیا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ مولا علی کی نماز قضا ہوئی، مزاج مصطفیٰ میں قضا کا خیال آیا تو ڈوبا ہوا